مادی دنیا 44۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بہت سے مسلمان قرآن پاک کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے کلاسیکی بہانے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک والدین اپنے بچے کی پرورش میں اپنی مصروفیت کو اسلامی علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے ایک بہانے کے طور پر استعمال کریں گے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے سے روکتی ہو، جو کہ ان کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرنا ہو، جیسا کہ قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے عذاب اور لعنت۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کو اپنے اب کے ساتھ ایماندار ہونا چاہیے، کیونکہ اپنے اب سے جھوٹ بولنا ہی اسے دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون سے روکتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کے پاس فلمیں اور ٹیلی ویژن شو دیکھنے کا وقت ہے تو اس کے پاس اسلامی علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر دنیاوی چیز جو اسے عطا کی گئی ہے تب ہی وہ نعمت بنتی ہے جب وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے استعمال کرے، جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اسلامی علم کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے تئیں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا شامل ہے۔ اگر یہ دنیاوی چیزیں مثلاً میاں بیوی، اولاد یا پیشہ کسی کو اسلامی علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے روکتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیاوی چیزیں ان کے لیے صرف لعنت اور عذاب بن چکی ہیں، جو ان کی سستی کا براہ راست نتیجہ ہے اور برا رویہ۔ اسلامی علوم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جو بھی وقت ہو اسے صرف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ عالم بنے، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ کچھ وقت، جو بھی وقت حاصل کر سکے، اسلامی علوم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے وقف کرے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے ساتھ اپنے رویے کو آہستہ آہستہ بہتر بنا سکیں، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔